الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم. رام بھائی دوستو، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس میں انسانوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے کہ میں عرش عظیم پر بیٹھا ہوں. میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو. آسمانوں پہ ستارے، سیارے اور سمندر، پہاڑ، ہر شے ہم نے بنائی ہے. یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور کوئی انہیں بنا نہیں سکتا. تم مچھر کا پر بنا کے دکھا دو، یہ کائنات تو بہت دور کی بات ہے. تم مچھر، یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہ اے لوگو تم مچھر کا پر بنا کے دکھا دو. اتنی بڑی دلیلیں تمہارے سامنے موجود ہیں اور تم ان سے عبرت نہیں لیتے، عبرت پکڑتے نہیں کہ اللہ جس نے پوری دنیا کائنات کو بنایا ہے، کیا وہ جنت اور دوزخ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن ہمارے اندر کی غفلت، ہمارے اندر کی سستی اور ہم لوگوں کے پاس وقت نکال کر اس بات کو سوچنے کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم وقت نکال کر اس بات کو سوچیں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کتنی طاقتور ہے، کتنی عظیم الشان ہے کہ ہمیں پیدا کیا، ہمارے اندر کے تمام نظام کو پیدا کیا اور ہمیں تمام اعضاء تندرست توانا دیے. ہر شے مکمل کامل نظر آتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنے غفلت میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ان کو حساب دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہم اسے 2 جنتیں دیں گے، یعنی دگنی نعمتیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. تو آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے اندر ہماری نشانیاں نہیں دیکھتے؟ ہم اپنے اندر اگر جھانکے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نظام کو جو ہے نا، ہم حیران کن نظام ہے، اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں پیدا ہونی چاہیے. لیکن میرے بھائی دوستو، اس بے دینی کا سیلاب، اس پرفتن دور میں انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سوچنے کا ٹائم نہیں ہے، غور و فکر کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں جا کر حساب دینا ہے. 4 سوالوں کے جوابات دینے پڑیں گے. ہم نے تمہیں زندگی دی، اس کو کہاں تم نے صرف کیا؟ جوانی کا وقت تم نے کہاں لگایا؟ کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ یہ پرچہ میرے بھائیوں آؤٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے ان 4 سوالوں کا وہاں جواب دینا. ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ٹائم ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. قرآن بھی موجود ہے، حدیث پاک بھی موجود ہیں اور اولیاء کرام موجود ہیں، اپنے علماء کرام موجود ہیں. ان سے ہر طریقے سے انسان کو آج وہ معاون جو مددگار چیزیں ہو سکتی ہیں سب کچھ موجود ہیں، بشرطے کہ انسان خود سستی اور غفلت کو دور کر دے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر ہم آج بھی اسی طرح سے غفلت سے زندگی گزارتے رہے اور وقت آخر آ گیا تو پھر ہمارے پاس ہاتھ ملنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا.
اس وقت جو ہے انسان اور زیادہ تکلیف اٹھائے گا کہ ایک تو اس افسوس کی کہ میں ساری زندگی غفلت میں گزار دی، عیش پرستی میں گزار دی، اسٹیٹس میں گزار دی، اسٹیٹس بنانے میں گزار دی، کوٹھی بنگلے کار، دنیا کے کارخانے اور پتہ نہیں وزیر اور فلاں، اتنی دنیا کے خرافات میں نے اپنا وقت گزار دیا۔ اب جو ہے نا اس کا افسوس اور اس کا بے انتہا ہوگا جب وہ جا رہا ہوگا، اور دوسرے فرشتے، خوفناک فرشتے آ کر جو ہے نا اس کی روح کو پکڑیں گے۔ تیسرے قبر کے اندر قبر کی جو دونوں سائڈ سے اس کو پسلیوں کو دبایا جائے گا، اور فرشتے جو ہے وہاں پر اس سے سوال و جواب کریں گے۔ تو اعمال یہاں کیے ہوں گے تو سوالوں کا جواب دے سکے گا، اگر سوالوں کا جواب صحیح نہ دیا تو میرے بھائی دوستو وہاں پٹائی ہے، مار کٹائی ہے۔ ہاں، بہت یعنی آگے کی مرحلے منزلیں بڑی مشکل آ رہی ہیں۔ بھائیو آج فکر کر لو، آج احساس کر لیں کہ ہم اپنے وقت میں سے نکال کر 1 گھنٹہ بیٹھ کر، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں سوچیں، کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے، کس کام کے لیے آئے ہیں اور کس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اور عبادت بھی خشوع خضوع کے ساتھ کریں، اور ایسے عبادت کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مقام احسان کے ساتھ انسان اللہ کی بندگی کرنے کے لائق بن جائے۔ تو میرے بھائی دوستو وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر سوچیں اور غور و فکر کریں۔ آج آفس سے آئے، دکان سے آئے، کاروبار سے آئے، کہیں سے بھی آئے، اور جناب تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی قوموں پر ان پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک نسخہ عطا فرما دیا کہ تقوی اگر پانا ہے تو روزہ اپنے رکھنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نوافل روزے جو ہے نا کثرت سے رکھتے تھے، تو اس روزوں کا آپ نہ صرف آپ رکھتے تھے بلکہ صحابہ کرام بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کثرت سے روزے رکھتے تھے، اولیاء کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ وہ تقوی کی صفت کے ساتھ مستقل رہیں اور وہ بڑھتا رہے، وہ تقوی بڑھتا رہے۔ تو دل جو ہے وہ تقوی کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، دل میں روشنی آتی ہے اور دل پاکیزہ ہوتا ہے، شیطان کا اس پر وار نہیں چلتا۔ روزے دار کے خون میں یا جسم کے اندر وہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بغیر روزے کے انسان کی زندگی گزرے تو شیطان اس کے خون کے اندر دوڑتا ہے اور اس کے دل پر تسلط کرتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ تقوی حاصل ہو گیا، دوسری ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ میرے بھائیو، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اس نے وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا لیا۔ یہ پاکیزہ کرنا اپنے آپ کو کیسے ہے؟ اس میں ایک صرف تو آ گئی کہ ہم نے روزہ رکھا، اس سے دل ہمارا پاکیزہ ہوا۔ دوسری چیز یہ آ گئی کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں پر سے زنگ اترتا ہے۔ جیسے لوہے کو حدیثوں میں آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سکالۃ القلوب بذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، اللہ کے ذکر سے یہ دلوں کا زنگ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور دل پاکیزہ اور منور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر اور روزہ یہ انسان کے اندر تقوی بھی پیدا کرتا ہے اور تزکیہ بھی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا تقوی اور تزکیہ جب انسان دونوں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاتے ہیں اور اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔